السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس مدعے پر آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، جی ہاں، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے ہے۔ یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ آپ کو جیل کے اندر ہو گئے ہیں۔ ناظرین، خیر امید یہی ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک مفتی صاحب قبلہ کو رہائی جلد رہائی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نیو اپڈیٹ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے یہ آ رہی ہے کہ 29 جولائی کو مفتی صاحب قبلہ کے کیس میں جو ہائرنگ آنا تھا، مفتی صاحب قبلہ کا ججمنٹ آنا تھا، تو اس میں کیا ہوا، کچھ لوگوں کا سوال ابھی تک یہی سوال ہے، ابھی تک کچھ لوگ یہی مسئلہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، یہی بار بار پوچھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا رہا مفتی صاحب قبلہ کا، کیا مفتی صاحب قبلہ کو رہائی مل چکی ہے، کیا مفتی صاحب قبلہ کی ضمانت ہو چکی ہے، کیا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ رہا ہونے والے ہیں یا کب رہا ہوں گے، یعنی کیا کوئی ڈیٹ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے آگے دی گئی ہے کہ نہیں۔ تو ہم آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ کو کا پچھلا والا جو مہینہ تھا جولائی 2024 کا، اس میں مفتی صاحب قبلہ کو کئی تاریخیں بھی دی گئیں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں میں ان کی نالج کے لیے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ 1 جولائی کو مفتی صاحب قبلہ کی تاریخ تھی، اس کے بعد 8 جولائی، پھر 16 جولائی، اس کے بعد 22، پھر 22 کے بعد آخری ڈیٹ تھی 29 جولائی کی۔ جب 29 جولائی کو مفتی صاحب قبلہ کا ججمنٹ، مفتی صاحب قبلہ کی ہائرنگ تھی، اس میں فیصلہ آنے والا تھا، تو اس 29 تاریخ کو کافی سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا، کورٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ مفتی صاحب قبلہ کی عرضی کو داخل کی گئی تھی وہاں کورٹ میں، اس کو خارج کر دیا گیا ہے، ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب وہاں سے 29 جولائی سے یہ آج تقریباً 8 اگست ہے، یہاں تک کہ مفتی صاحب قبلہ کی کوئی تاریخ ابھی تک آگے تک نہیں دی گئی ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے، نیا ٹاپک ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کا کیس فائل ابھی تک سپریم کورٹ دہلی میں دائر نہیں کی گئی ہے، داخل نہیں کی گئی ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے جو وکیل ہیں، ان کو میرا تو خیال یہی ہے، اب میرا مشورہ بھی یہی ہے، لیکن اللہ بہتر جانے کہ وہ لوگ کس مشورے سے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ اور فکر ان کی ہے وکیل صاحب کی، جو مفتی صاحب قبلہ کی فائل ابھی تک ان لوگوں نے پیش نہیں کی ہے۔ یعنی فائل اس میں ناظرین اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، کبھی ہم اور آپ یہ سوچیں کہ مفتی صاحب قبلہ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جانے کے بعد ایک دن 2 دن میں آپ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ آپ کو 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ کی جیل کاٹنی ہے، اس کے بعد آپ رہا ہو جاؤ گے، یا آپ کل رہا ہو جاؤ گے، یا آپ کے اوپر اتنا جرمانہ ہے، اتنا ڈنڈ ہے۔ تو اس طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تقریباً مفتی صاحب قبلہ کے کیس میں جب سپریم کورٹ میں کیس کو دائر کیا جائے گا، فائل بھیجی جائے گی، تو مفتی صاحب قبلہ کے کیس میں تقریباً 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے گا کہ 4 ویک کا کام ہے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے، پورا مہینہ ہی اس میں جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا جو آخری ہموار نظر آ رہا ہے، آخری آپ کو سکون کی جگہ اگر محسوس ہو رہی ہے تو وہ صرف سپریم کورٹ ہے، آخری جگہ جس سے امید لگائے ہوئے ہیں ہم اور آپ، پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ کچھ اغیار لوگ بھی، ہمارے ہندو بھائی بھی مفتی صاحب قبلہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی خبر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی آج کیا اپڈیٹ آئی ہے۔ تو ہم آپ کو یہاں بتا دیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، سپریم کورٹ میں جب آپ کے کیس کو دائر کیا جائے گا تو مفتی صاحب قبلہ کے کیس میں تقریباً 1 مہینہ لگ سکتا ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ آخری جگہ ہے جہاں سے امید لگائی جا سکتی ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہے ان کے اوپر پاسا امپوز کیا گیا ہے، پاسا ایکٹ کو لگایا گیا ہے۔ تو جو پاسا ایکٹ جس کے اوپر لگتی ہے، اسے تقریباً 1 سال تک
तकरीबन 10 महीने से ज़ायद यानी 1 साल तक उसके अंदर जेल के अंदर रहना पड़ता है। तो मुफ्ती साहब क़िबला को तकरीबन 5-6 महीने, तो आधा सफ़र तो कर चुके हैं। अब खबर ये मिल पा रही है कि तकरीबन 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। अल्लाह ना करे इस तरीके का कोई मामला मुफ्ती साहब क़िबला के साथ पेश आए, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मुफ्ती साहब क़िबला के लिए उनके लिए दुआ करें। इसलिए कि नाज़रीन इकराम, आप और हम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरज़मीन, इंडिया, भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अलग अलग कोनों से फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। हमारे पास नहीं बल्कि हमसे बड़े बड़े लोगों के पास फ़ोन आते हैं, जिसके जहाँ जहाँ कांटेक्ट हैं, राब्ते हैं या मिलने वाले लोग हैं, अजीज़ अकरबा हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ जहाँ भी अलग अलग जगहों से फ़ोन आते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला का क्या रहा। कोई किसी से मालूम करता है, कोई अपने ख़ास से मालूम करता है, कोई किसी अपने से मालूम करता है, लेकिन हर एक को जुस्तजू यही है मुफ्ती साहब क़िबला का क्या रहा, आखिर कब ज़मानत होगी, आखिर कब आपके केस में सुनवाई होगी, आखिर कब आपका फ़ैसला आएगा। और कुछ लोग मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से झूठी पोस्टों को वायरल कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपसे कल की वीडियोस में बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से कुछ लोग यार झूठी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, जबकि झूठी पोस्ट को शेयर करना अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से लोगों को बदगुमानियाँ इस तरीके से होती हैं। देखिएगा, एक शख्स है, उसके बारे में हम आपको तकरीबन कई दिन पहले की वीडियोस, पिछले हफ्ते की वीडियोस में बता चुके हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से एक शख्स है जिस कानपुर का रहने वाला है, जिसको सूफ़ी कोसर कहा जाता है। वो अपने आप को सूफ़ी कहता है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि मैं उसको सूफ़ी नहीं मानता हूँ, इसलिए कि सूफ़ी बासफ़ा उस शख्सियत को ये लक़ब अलक़ाब दिया जाए जो उसके काबिल हो। उस शख्स का काम क्या है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से झूठी पोस्टें वायरल की, झूठी खबरें फैलाई, झूठी अफवाहें उड़ाई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला देश द्रोही हैं, आतंकवादियों से ताल्लुकात रखते हैं, झूठे लोगों के साथ रहते हैं, इनका कोई अपना असली मकाम नहीं है। इस तरीके से मतलब खामियां तलाश की, बुराइयां तलाश की, और बुराइयां तलाश करने वाला इंसान, शख्स कोई भी हो, वो अच्छा नहीं होता है। देखिए नाज़रीन इकराम, पहली बात तो मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से इस तरीके की कोई बात सामने आई नहीं है कि इस तरीके का कोई मामला पेश आया हो, और अगर आया भी हो तो मोमिन के बारे में तो अच्छा अकायद रखने चाहिए, अच्छे अकीदे रखने चाहिए। उस सूफ़ी कोसर ने, कानपुर का रहने वाला है, उसने उस कुत्ते की वजह से मुफ्ती साहब क़िबला को आज इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अल्लाह करीम से दुआ है मुफ्ती साहब क़िबला को रब तबारक व तआला अपने हबीब के वसीले से उनको जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए। देखिएगा नाज़रीन इकराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जो हैं, उनकी तबीयत अलील है और उनको काफ़ी सर दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, और आपकी पीठ में दर्द है, और आपके घुटनों में दर्द रहता है। इस तरीके से कि मुफ्ती साहब क़िबला कई मरतबा आपकी हालत ख़राब हो चुकी है, आम कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सादगी पहले से ही आपको पसंद है, आप नबी की नामूस पर पहरा दे रहे थे, और आज भी इंशाअल्लाह। और देखिए, जेल से के अंदर हैं या जेल के बाहर है, काम दीन का कर रहे हैं। वहाँ पर भी मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से खबर आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला दीन की दावत दे रहे हैं, लोगों को दीन का दर्स सिखा रहे हैं। सरकार की मोहब्बत उल्फत क्या है, वो लोगों तक वो पैगाम जो सलमान अज़हरी का काम हिंदुस्तान की सरजमीन ओपन था, वो जेल के अंदर भी काम मुफ्ती साहब क़िबला का वही है इंशाअल्लाह। यानी टारगेट मुस्तफ़ा को, सुन्नत मुस्तफ़ा को, शरीयत मुस्तफ़ा को किसी तरीके को भी सरकार का जो रास्ता है, जो सरकार ने हमें रास्ता दिखाया है, किसी तरीके का भी मामला है, दीन का काम किसी तरीके से भी कर रहे हैं मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह ताला, आज भी कर रहे हैं। वो मर्द मुजाहिद इस हालत में भी, यानी जेल के अंदर मौजूद है, घर वालों से दूर है, तन्हा है, अकेला है, और टूट चुके हैं मुफ्ती साहब क़िबला, लेकिन हौसले अभी तक नहीं टूटे हैं। हौसले इसलिए नहीं टूटे हैं कि सरकार की मोहब्बत सीने के अंदर मौजूद है। देखें, सरकार की मोहब्बत क्या है, लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, लोगों को वहाँ कुरान पढ़ा रहे हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं, दीन का काम जेल के अंदर भी सलमान अज़हरी साहब जैसी शख्सियत जेल के अंदर भी उस काम को अंजाम दे रही है। तो हमें यहाँ से सबक हासिल करना है, यहाँ से हमें
درس حاصل کرنا ہے کہ ایک شخص جو مفتی صاحب سلمان اظہری کے نام سے فیمس ہیں، وہ شخص جیل کے اندر ہے، جس کو عیش و آرام میں رہنا پسند ہو، فیسلیٹی میں پسند ہو، وہ اچانک سے ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کہ اس کے رہنے سہنے کا رہائش اس کے مطلب کی نہ ہو، اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو آپ بتائیے مجھے وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرے گا، کس طریقے سے وہ شخص زندگی کو گزارے گا۔ اب ہم آپ سے ہی مخاطب ہونا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بالخصوص طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں۔ ہمیں معلوم ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ آپ لوگ اپنے بچوں سے اور آپ خود بھی دعا کرتے ہیں، مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو یہاں بہت بڑی بات بتا دیتا ہوں کہ جب تک رب تبارک و تعالیٰ نہ چاہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ باہر آئیں، تب تک کوئی مائی کلال جیل کے اندر سے باہر نہیں نکال سکتا ہے۔ اور جب رب کا حکم ہو جائے گا کہ سلمان اظہری آپ جیل سے باہر ہو جاؤ، اب تمہارا کام دین کا تمہیں باہر کرنا ہے، تو مفتی سلمان اظہری انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی ضمانت ہو جائے گی، ایک ہی دن میں بیل مل جائے گی، سارے کام انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن میں فائنل ہو جائیں گے اور آپ جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائیں گے۔ تو اللہ کریم کی شان کو پہچانیے گا، اللہ کریم سے ہی دعا کریں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو اپنے حبیب کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی ان کو رہائی عطا فرمائے۔ جو آپ کی بیماری ہے اللہ پاک اس بیماری سے آپ کو محفوظ فرمائے، اس بیماری سے آپ کی نجات فرمائے، اور رب تبارک و تعالی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رب تبارک و تعالی حضور کا مدینہ دکھائے، حضور کی زلفوں کے توسل سے اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل، اجر عظیم و اجر عظیم عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔